عید کی نماز کی ادائیگی کے لیے جب آپ تیار ہو رہے ہوں عیدگاہ جانے کے لیے، تو چند مسنون اعمال ہیں، مستحب اور مستحسن اعمال ہیں، انہیں ملحوظ رکھیں اور انہی کے مطابق اپنی تیاری کریں۔ مسواک کریں، غسل کریں، وضو کریں، اور آپ کے پاس جتنے کپڑے ہیں ان میں سے جو سب سے بہترین لباس ہو، عمدہ لباس ہو اور صاف ستھرا لباس ہو، اس لباس کو زیبتن کریں۔ خوشبو لگائیں اور نماز عید، چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، تو اپنی نماز عید عیدگاہ میں جا کر کے ہی ادا کریں۔ اگرچہ نماز عید بہت سی مساجد میں بھی ادا کی جاتی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی مجبوری اور کوئی عذر نہ ہو تو کوشش کریں کہ عیدگاہ میں جا کر کے نماز عید کی ادا کریں۔ اگر آپ عید الفطر کی نماز ادا کرنے جا رہے ہیں تو طاق عدد میں چند کھجوریں یا کوئی بھی میٹھی چیز تناول کر کے اپنے گھر سے عیدگاہ کی جانب روانہ ہوں، اور اگر عید الاضحیٰ کی نماز ہو تو بغیر کچھ کھائے ہوئے، بغیر کچھ تناول کیے ہوئے عیدگاہ جائیں اور واپس آ کر کے اپنے جانور کو قربان کریں، اور سب سے پہلی جو غذا آپ کے شکم میں جائے وہ آپ کی قربانی کا گوشت ہونا چاہیے۔ یہی حضور پاک علیہ السلام کی سنت اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت حضرت سیدنا انس بن مالک سے اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح کی وارد ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق حضرت بریدہ فرماتے ہیں کان لا یخرج یوم الفطر حتی یأکلوا، کہ عید الفطر کے روز حضور پاک علیہ السلام جب تک کچھ تناول نہیں فرما لیتے تھے تب تک نہیں نکلتے تھے، اور عید الاضحیٰ میں فرق یہ ہوتا تھا وَكَانَ لَا يَأْكُلُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَرْجِعَ، اور حضور پاک علیہ السلام قربانی کے دن کچھ بھی تناول نہیں فرماتے تھے جب تک کہ عید کی نماز ادا کر کے آپ واپس نہیں آ جاتے تھے۔ جب آپ عیدگاہ کے لیے نکلیں تو عیدگاہ جلدی جانے کی کوشش کریں، اسی طرح سے عیدگاہ پیدل جانے کی کوشش کریں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ کانا یخرج الی العید ماشیا ویرجع ماشیا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، دونوں نمازوں کی ادائیگی کے لیے عیدگاہ جاتے وقت کسی سواری کا استعمال نہیں فرماتے تھے، بلکہ پیدل تشریف لے جایا کرتے تھے اور پیدل ہی واپس تشریف لاتے تھے۔ تو اگر کوئی بیمار نہ ہو، کسی کو کوئی بہت عذر لاحق نہ ہو، کوئی مجبوری نہ ہو اور عیدگاہ بہت زیادہ دور نہ ہو، آسانی کے ساتھ اگر وہاں تک جایا جا سکتا ہے تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ پیدل جائیں اور پیدل آئیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی تکبیر میں فرق یہ ہے کہ جب عید الفطر کے لیے آپ اپنے گھر سے عیدگاہ کی جانب نکلیں تو بلند آواز سے تکبیر نہ پڑھیں، بلکہ خاموشی اور آہستگی کے ساتھ تکبیر پڑھتے ہوئے جائیں، اور عید الاضحیٰ میں فرق صرف یہ ہے کہ اس میں بلند آواز کے ساتھ تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے جائیں۔ ایک راستے سے جائیں عیدگاہ تو دوسرے کسی راستے سے واپس آئیں، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہیں اذا کان یوم عید خالف الطریق، کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید کے دن عیدگاہ جاتے وقت مختلف راستے استعمال فرماتے تھے، یعنی جس راستے سے جاتے تھے تو اس راستے سے واپس تشریف نہ لا کر کے دوسرے راستے کو اختیار فرمایا کرتے تھے۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد خطبے کے لیے بیٹھے رہنا اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر کے خطبے کو سننا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس وقت کسی بھی طرح کی کوئی حرکت نہ کرنا، جیسے آج موبائل کا زمانہ ہے تو کوئی یہ سوچے کہ میں بیٹھا تو ہوں اور موبائل میں مصروف ہو جائے، یا آس پاس موجود کسی چیز میں مصروف ہو جائے، کنکریاں ہٹانے لگے، اپنے سامنے کی جو چادر ہے یا دری ہے اس کو کسی بھی کام میں مصروف ہونے کی بجائے سنت یہ ہے اور سنت مؤکدہ یہ ہے کہ خطبے کو پوری توجہ کے ساتھ، اطمینان اور سکون کے ساتھ، بغیر کسی اور کام میں مصروف ہوئے اسے پوری توجہ کے ساتھ سننا اور غور کے ساتھ سماعت کرنا۔
عیدگاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد کسی بھی طرح کی کوئی نفل نماز نہ پڑھنا۔ کسی بھی طرح کی کوئی نفل نماز جو پڑھنا چاہتا ہے تو اگر وہ گھر سے پڑھ کر کے نکلے یا گھر واپس آ کر کے پڑھے اور کوئی مکروہ وقت بھی نہ ہو تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عیدگاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے یا عید کی نماز کے بعد کسی بھی طرح کی کوئی بھی نفل نماز پڑھنا یہ ممنوع ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سنن ابن ماجہ کی ہے کہ وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل ذکر کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرج فصلى بهم العید لم يصلی قبلها ولا بعدها، کہ حضور پاک علیہ السلام جب عیدین کی امامت فرمانے کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو اس 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے علاوہ نہ تو اس سے پہلے کوئی نماز پڑھتے تھے نہ ہی اس کے بعد کوئی نفل نماز عیدگاہ میں پڑھتے تھے۔ جب عید کی رات ہو، چاہے عید الفطر کی ہو یا عید الاضحیٰ کی ہو، تو اس رات میں جاگنا اور عبادت کرنا، قیام کرنا، خصوصی طور پر نوافل پڑھنا، یہ حضور پاک علیہ السلام نے اس کی یہ برکت ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات میں عبادت کرنے والے اور قیام کرنے والے کے لیے ارشاد فرمایا، قال من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، کہ قیامت کے دن جب سب کے دل مردہ ہو جائیں گے تو جو عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی رات میں قیام کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے والے، نمازیں پڑھنے والے ہیں، اس دن بھی ان کے دل مردہ نہیں ہوں گے بلکہ ان کے دل کو اللہ تعالی دائمی زندگی عطا فرما دے گا۔ تو یہ چند مستحسن، مسنون اور مستحب اعمال کا آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، انہیں ملحوظ رکھتے ہوئے عید الاضحیٰ یا عید الفطر کی نماز کی تیاری کریں، عیدگاہ جانے کی تیاری کریں، بلکہ رات ہی سے جس طرح سے یہ آخری روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، رات ہی جو عید الفطر کی ہو یا عید الاضحیٰ کی ہو اسے بجائے غفلت میں گزارنے کے اس میں جتنا ممکن ہو سکے اور جتنی استطاعت ہو اس قدر اللہ رب العزت کے حضور قیام کرنے، نمازیں اور نوافل ادا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے دل بھی قیامت کے اس دن جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ اس عبادت کی برکت سے اور ان راتوں میں جاگنے اور قیام کرنے کی برکت سے ہمارے دلوں کو دائمی ابدی زندگی عطا فرما دے۔